بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربت کے غیور عوام، میرے عزیز شہریوں، السلام علیکم۔ آج مجھے یہ پریس بریفنگ دینا پڑا، کچھ وضاحتیں ہیں، کچھ سبمیشن ہیں، کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے موٹر سائیکل کے رجسٹریشن اور کنفسکیشن کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کوئی رجسٹرنگ اتھارٹی نہیں ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسی کوئی پاور یا ایسی کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ موٹر سائیکلوں کو رجسٹر کرے یا کسی بھی قانون کے تحت۔ دوسری بات جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ 7,000 فیس لے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 10,000 لے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 12,000 لے رہے ہیں۔ میں آپ عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ پولیس کے پاس کوئی بھی کسی بھی قانون کے تحت ایسی کوئی بھی پروویژن موجود نہیں ہے جس کے تحت پولیس ڈپارٹمنٹ آپ سے کوئی فیس مانگے یا پیسے مانگے۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی افسر، میرا کوئی بھی ملازم آپ سے پیسے مانگتا ہے، آپ سے فیس مانگتا ہے، آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رجوع کریں۔ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن، نہ صرف ڈپارٹمنٹل بلکہ ایسے ملازموں کے خلاف میں لیگل پروسیڈنگ بھی اسٹارٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آج سے 1 مہینہ پہلے دوران کلی کا شہری مختلف مواقع پہ اور باقی جتنے بھی میرے طبقہ فکر کے لوگ تھے، تربت کی عوام تھے، میرے پاس آتے رہے، سب کو میں بتاتا رہا انکلوڈنگ میڈیا کہ جی آپ اپنے موٹر سائیکلوں کے رجسٹریشن کروائیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات کیوں کروائیں؟ کیونکہ ابھی تک جتنے بھی کرائم ہوئے تربت شہر میں ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، تربت شہر میں جتنے بھی کرائم ہوئے اسٹارٹنگ فرام سنیچنگ، چوری، قتل اور اس سے ریلیٹڈ باقی بھی واردات، جتنے ٹیررزم ریلیٹڈ اگر واردات ہوئے ہیں، سب میں موٹر سائیکل استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس ویڈیوز ہیں، فوٹیجز ہیں۔ مسئلہ ہمیں آتا ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ کہ موٹر سائیکل پہ جا کے واردات کرتے ہیں، ہم CCTV فوٹیج نکالتے ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہیں بھی یہ موٹر سائیکل آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے ہیں جس میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے، رجسٹریشن نہیں ہے، جو بعد میں ہمارے کچھ کیسز ہمارے پینڈنگ ہیں ابھی بھی۔ پچھلے دنوں ہم نے 2-3 موٹر سائیکلوں ریکور کیے ہیں، کچھ اور گرفتار کیے ہیں، تو پتہ چلا کہ جناب تربت شہر میں چوری کی موٹر سائیکلیں عام اس لیے ہیں کیونکہ روزانہ کی بیس پہ موٹر سائیکلیں چوری ہوتے ہیں اور دوسرے کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو رجسٹر کرائیں گے تو تربت کی عوام جتنے بھی ہمارے ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں جن کی ماہانہ آمدنی کم ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چوری کی موٹر سائیکلیں خرید لیں۔ اگر قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ایکولی اس چور کے ساتھ ملوث ہیں۔ قانون کے تقاضے میں چوری کا قانون کے حوالے سے اگر میں بات کروں، چوری کا مال خریدنا، بیچنا، فروخت کرنا، رکھنا یا پھر اس کو استعمال کرنا، آپ ایکولی سزا کے حقدار ہیں جتنا ایک چور ہے۔ تو آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ تمام موٹر سائیکلیں اپنے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس جا کے رجسٹر کرائیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ، اگر جو آپ کے موٹر سائیکل جس شو روم سے خریدتے ہیں اس کی انوائس، اور اس کے علاوہ آپ کا ایک چالان ہوتا ہے، سبمٹ کریں۔ مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی بھی قانون کے تحت یا کسی بھی ادارے کو کسی بھی قسم کی فیس کیش میں جمع نہیں ہوتی، یہ مجھے پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو لہٰذا میری عوام سے درخواست ہے کسی کو کیش پیسے نہ دے دیں۔ فیس آپ کا گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی مقررہ کردہ بینکس ہیں، آپ کے جو کمرشل بینکس ہیں یا پرائیویٹ بینکس ہیں، اسلامی بینکس ہیں یا باقی جتنے بھی بینکس ہیں، بینکس کے تھرو آپ اپنے پیسے فیسوں کو جمع کرائیں، چالان جا کے ایکسائز کے پاس لے جائیں اور اپنے موٹر سائیکلوں کو رجسٹر کریں۔ اچھا، ہمارا مقاصد کیا ہیں ان موٹر سائیکلوں کو گرفتار کرنے یا کنفسکیٹ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے؟ سب سے بڑا ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو آپ کے پاس آپ کی ایک پراپرٹی ہے، اس کا آپ کے پاس اونرشپ ہونا چاہیے، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس جو ہمارے روزانہ کی بیس پہ موٹر سائیکلیں سنیچ ہو رہے ہیں، چوری ہو رہے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ چوری کے موٹر سائیکلوں کا خاتمہ، اس چوری کے کاروبار کا خاتمہ۔ تیسری چیز جو ہمارا مین مقصد ہے، جس کو پرائرٹی پہ ہم نے رکھ کے یہ پلان کیا ہے، وہ ہے جرائم کی روک تھام۔ آپ سب کو پتہ ہے تربت میں جتنے بھی آج کل کرائمز ہو رہے ہیں سارے موٹر سائیکلوں پہ ہو رہے ہیں، اور اس کی روک تھام کریں گے۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ میں یہ آیا کہ جی ہماری موٹر سائیکلیں تو آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہم نے خریدے تھے، تو ان کے کاغذات ہم سے غائب ہیں۔ جناب، اس کا بھی ایک طریقہ
طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے کوئی انوائس غائب کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ آئیں، آپ پولیس اسٹیشن میں آئیں، اپنا کمپلین رجسٹر کروائیں ہمارے پاس، ہم آپ کی کمپلین رجسٹر کرتے ہیں، وہ کمپلین اٹھا کے آپ نیوز پیپر پہ دے دیں، نیوز پیپر میں آپ اشتہار چلانے کے بعد آپ ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے وہ کمپنی کے پاس چلے جائیں، کمپنی آپ کو اس کی ڈپلیکیٹ انوائس بھی جاری کرے گی، ڈپلیکیٹ انوائس پہ آپ دوبارہ اس کا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ رہی بات ہمارے پاس جو پرانی موٹر سائیکلیں ہیں، یا مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا اس سلسلے میں، انجمن تاجران تربت، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر وقت وہ آ کے فورم پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو ہمارے سوشل میڈیا اور اسپیشلی میڈیا کے لوگ ہیں، میرے میڈیا کے جتنے بھی بھائی ہیں، ان لوگوں نے کل 2 دنوں سے میرے ساتھ متواتر رابطے میں ہیں، باقی ہمارے لوکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نوٹیبلز ہیں، سب میرے ساتھ رابطے میں تھے، میں نے ان کو بتایا تھا۔ اس میں یہ ہم نے کیا تھا کہ صبح کے ٹائم ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، کہ صبح ڈیفینیٹلی لوگ اپنے بازار میں آتے ہیں، کاروبار کے سلسلے میں آتے ہیں، ہمارے چھوٹے ملازم ہوتے ہیں یا باقی دکاندار ہوتے ہیں یا کوئی ہاسپٹل یا کسی کاروبار کے سلسلے میں آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ صبح کے ٹائم میں نے اپنے جوانوں کو پابند کیا تھا کہ آپ نہ کریں، دوپہر کو نہ کریں، شام کو نہ کریں، رات کے وقت ہم نے اپنی گرفتاری شروع کی تھی انیشیلی۔ اس میں سب کو میں نے ڈائریکشن دی تھی کہ جس موٹر سائیکل پہ کوئی فیمیل ہے یا 50 سال سے زیادہ عمر ہے یا جس موٹر سائیکل پہ بچے ہیں یا کوئی ملازم ہے یا گورنمنٹ ٹیچرز ہیں یا کوئی ہمارے سفید ریش لوگ ہیں، نوٹیبلز ہیں، ان کو بالکل بھی تنگ نہ کریں، ان کو بھی نہ چھیڑیں۔ اصل مقاصد تھا کہ اس چیز کو ڈسکریج کرنا اور لوگوں کو یہ بتا دینا کہ جی آپ اس چیز کو رجسٹر کریں اور اپنی پراپرٹی کو ڈکلیئر کریں، اور ان چیزوں کو آپ جرائم کی روک تھام میں اور اس میں مزید ہمارا ساتھ دے دیں، تاکہ ہم اور آپ مل کے